بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح العقائد اردو، سبق نمبر 28۔ درس نمبر 28 میں آج کہ ہم کیا کریں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث شریفہ مروی ہے جن میں علامات قیامت کا ذکر ہے، اس کا یہاں پر کیا کریں گے، کچھ ذکر کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے مختلف کتابوں میں، بخاری شریف سے لے کر چھوٹی کتابوں تک سب میں علامات قیامت کا ذکر ہے۔ حدیث جبریل میں بھی آپ نے پڑھے، مشکاتین شریفین میں، مشکات اول میں، اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ہیں، اور خصوصاً اس کے لیے کتاب الفتن کا بھی ذکر آتا ہے۔ کتاب الفتن جہاں پر فتنوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ اشراط الساعہ، اس عنوان سے بھی مختلف ابواب قائم کیے جاتے ہیں۔ پھر جو علامات قیامت ہے نا، کچھ علامات بعیدہ ہے اور کچھ قریبہ ہے۔ علامات بعیدہ ان کو کہتے جو بہت پہلے ظاہر ہو، علامات قریبہ جو ابھی ابھی ظاہر ہو رہی ہو۔ پھر جو ہے بعض علامات صغرا ہے، چھوٹی علامات ہے، اور بعض علامات کبرا ہے اور کچھ وسطیٰ ہے۔ یہاں پر مختلف علامات کی طرف، خصوصاً جو علامات کبرا ہے ان کا ذکر ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، مختصراً یہاں پر ذکر کر رہے حضرت مصنف رحمہ اللہ۔ اسی کے متعلق ہمارے عقیدے کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، ہمارے اہل سنت والجماعت علماء حق اہل حق کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کا جو بتایا ہے وہ سب حق ہے۔ قرآن کریم میں بھی ان کی طرف کیا ہے، آیات نے اشارہ فرمایا ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وما اخبر به النبی علیہ الصلاۃ والسلام من اشراط الساعہ، یعنی من علاماتها، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہیں، فرمایا ہے احادیث میں قیامت کی علامات کے متعلق، من خروج الدجال، دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض، اور دابۃ الارض جانور کا ظاہر ہو جانا، ویأجوج ومأجوج، یأجوج مأجوج قومیں، ان کا ظاہر ہو جانا، سد قرنین کو توڑ کر آنا، ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، وطلوع الشمس من مغربها، اور سب سے بڑی علامت کہ سورج مغرب کی طرف سے آئے، طلوع ہو جائے، فہو حق، یہ سب کیا ہے، حق ہے۔ لأنها امور ممکنۃ، کیونکہ سب کیا ہے، ممکن امور ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کیا نہ ہو، امکان نہ ہو، یا مستحیل ہو، ناممکن ہو۔ اخبر بها الصادق صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی خبر حضرت صادق مصدوق پیغمبر علیہ السلام نے دی ہے، اس لیے بھی ممکن ہے۔ قال حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن اسید غفاری صاحب فرماتے ہیں، روایت کر رہے ہیں، طلع النبی علیہ السلام علینا ونحن نتذاکر، کہ ایک دن ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت میں لگے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ فقال، پوچھا، ما تذکرون، آپ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، کس چیز کے متعلق آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ قلنا، ہم نے کہا، نذکر الساعہ، قیامت کے متعلق ہم ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے متعلق ہم آپس میں گفتگو کر رہے۔ قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آپ اس سے پہلے 10 آیات، 10 نشانیاں، علامات نہ دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر ان کا ذکر فرمایا، فذکر الدخان والدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ بن مریم ویأجوج ومأجوج،
وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم۔ کچھ آیت کا ذکر فرمایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوئے کا ذکر کیا کہ ایک دھواں اڑے گا، دھواں ہوگا، وہ کیا کرے گا، لوگوں کو ڈھانپ دے گا۔ جیسے کہ مختلف تشریحات علماء نے کی ہے کہ اس کا ظہور ہو چکا ہے، ممکن ہے بعد میں بھی ظہور ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ والدجال، دجال کا بتایا۔ والدابہ، دابۃ الارض جانور کا بتایا۔ وطلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کا چھڑا آنا۔ ونزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ مسیح کا اترنا۔ ویأجوج و مأجوج دو قومیں، سرکش قومیں، جنگلی، ان کا ظاہر ہو جانا، سد ذوالقرنین کو توڑ کر وہاں سے آنا اور مسلمانوں پر اور انسانوں پر حملہ ور ہو جانا۔ اور 3 مرتبہ زمین میں کیا ہوگا، خسف پیش آئے گا۔ خسف کا معنی ہے زمین کا دھسنا، غرق ہو جانا۔ ایک مشرق کے علاقے میں اور ایک مغرب کے علاقے میں، پچھم علاقے میں، غروب کی جانب اور ایک شروق کی جانب مشرقی علاقے میں۔ مشرق وسطیٰ بھی ہو سکتا ہے، مشرق عرب بھی ہو سکتا ہے، اس طرح مغرب بھی۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک خصوصاً عربی علاقے میں، جزیرہ عرب میں، آئی لینڈ میں کیا ہوگا، یہ خسف ہوگا، زمین غرق ہو جائے گی۔ اور آخر میں ایک اور علامہ ذکر ہوئی کہ ایک آگ نکلے گی۔ آتش فشاں کے متعلق بھی علماء نے، ماہرین نے اور سائنسدان حضرات نے تحقیق کر کے بتایا ہے مختلف جگہوں پر، یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے کوئی اور علامت بھی ہو سکتی ہے کہ تخرج من الیمن، یمن میں یہ آگ ظاہر ہوگی، نکلے گی، کہ لوگوں کو محشر کی طرف جمع ہونے کی جو زمین ہے نا قیامت میں، جہاں لوگ جمع ہوں گے، اس علاقے کی طرف لوگوں کو لے جائے گی، بھگا دے گی۔ تو دیکھیں بہت ساری علامات قیامت کا، جس حدیث جبریل میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، اور ایک پڑھا تھا کہ جو کمزور ضعیف قسم کے لوگ، نادار ناپرسا قسم کے لوگ کہ جن کا کوئی پوچھیں گے بھی نہیں، وہ بھی بڑے کیا ہوں گے، مالدار ہوں گے، ان کی حالت تبدیل ہو جائے گی، بہت بڑا انقلاب ان میں آ جائے گا۔ دخان کا ذکر ہے، دخان دوئی کو کہتے ہیں۔ دجال، دجال ایک انسان ہوگا۔ دجال منع بہت زیادہ جھوٹ، فریب، دھوکہ کرنے والا، خداع کرنے والا، تلمیع کرنے والا، تلمیع، اور داؤ کھیلنے والا، شعبدہ بازی کرنے والا، جادو سحر کرنے والا، مختلف طرح سے پٹیاں پڑھانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں، دجال۔ اور بھی دجاجلہ ہیں، مختلف قسم کی دجاجلہ دنیا میں آئے ہیں، جسے جھوٹے مدعی نبوت، وہ بھی دجاجلہ ہیں۔ اور جو ان کا دجال اکبر ہوگا، یعنی بڑا دجال، جس کا ایک کیا ہوگا، جساسہ بھی ہوگا، جساسہ، اسی ترمذی میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک علاقے میں کچھ صحابہ کشتی لے کر گئے تھے، اس کی جگہ کی طرف کشتی کھنچ گئی تھی جہاں پر دجال کی جگہ ہے، تو وہاں پر ان کو جساسہ جانور نظر آیا تھا۔ جاسوس سے لفظ بنا ہے، جساسہ۔ پھر دجال کے متعلق ان کو باتیں بتا دی، اور اس کے لیے تیاریاں بھی شروع ہیں یہود کی طرف سے۔ 17,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، شامل ہوں گے۔ دابۃ الارض، دیمک کو بھی کہتے، دیمک، سفید چینٹی۔ یہاں پر اس سے وہ دیمک مراد نہیں ہے، دابۃ الارض سے خاص جانور مراد ہے، جس کے متعلق مختلف ذکر اور مختلف قسم کی صورت حدیث شریفہ میں
بیان کی گئی، اس کے پاس لاٹھی بھی ہوگی اور انگوٹھا بھی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا یہ آخر میں ہوگا جب دجال زمین پر آئے گا، مسلمانوں کو گمراہ کرے گا، مومنین کو گمراہ کرے گا، لڑائیاں وغیرہ ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لط پر ماریں گے۔ یجوج ماجوج بھی دی قومیں ہیں جو سد ذوالقرنین کے اس سائڈ ہے۔ قیامت کی کری میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ سد، پھر ایک قوم آئے گی مختلف جگہوں پر حملہ ور ہوگی، مسلمانوں کو ہر کسی کو کیا کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بچ جائیں گے ایک جگہ پناہ لے کر، پھر ان کی گردنوں میں کوئی کیڑا وغیرہ ہو جائے گا، اس سے سب مر جائیں گے، پھر 3 مرتبہ زمین جو ہے دس جائے گی، پھر آتش فشاں اور آگ کا ذکر بھی ہے، مختلف اور بھی علامات ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں حضرت مصنف رحمہ اللہ کہ وَالْحَدِيثُ الصِّحَاحُ فِي هَذِهِ الْأَشْرَاطِ كَثِيرَةٌ جِدًّا۔ علامات قیامت کے متعلق صحیح حدیثیں بہت زیادہ آئی ہیں۔ وَقَدْ رُوِيَ أَحَادِيثٌ وَآثَارٌ فِي تَفْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّاتِهَا۔ علامات کے متعلق اور ان کی جو کیا ہے تفصیل کیفیت ہے، مختلف صورتیں ہیں، ان کے متعلق بھی بہت ساری احادیث شریفہ اور آثار مروی ہیں۔ اگر کوئی مزید جو ہے تفصیل چاہتا ہے، ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہے، تو فلتطلب من کتب التفسیر والسیر والتواریخ ہے۔ تو تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھے، خصوصاً تفسیر اور حدیث کی کتاب اس کے لیے پڑھ لے اگر مزید وضاحت چاہتا ہو کوئی۔